الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ولا نظیر لہ ولا مشیر لہ ولا معین لہ ولا وزیر لہ وصلی علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وقال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز اکرام ساتھیوں اور دوستوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ میں ہوں قاری واجد محمود اور آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور ہمارا آج کا عنوان ہے قرآن مقدس اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی میں نے آیت پڑھی ہے، تو اسی کے متعلق ہمارا آج کا بیان ہے، موضوع ہے: ہم نے ہر دور میں تدریس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کا فسوں ایک فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید جو ہے لا ریب کتاب ہے، قرآن لازوال کتاب ہے، قرآن مجید جو ہے بے مثال کتاب ہے۔ قرآن مجید سے بہتر کوئی کتاب نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن علم فضل کا خزانہ ہے، قرآن ریاضت الہی کا باغیچہ ہے، قرآن معرفت الہی کا پہلا سبق ہے، قرآن ہدایت اور انسانیت کی پہلی دستاویز ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن یہ دو علیحدہ علیحدہ مقدس عنوان ہیں۔ قرآن بھی بے مثال ہے اور صاحب قرآن بھی بے مثال ہے۔ قرآن بے مثال ہے اور قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، اور جس نبی پر اترا وہ نبی بھی بے مثال ہے، اور جس شہر میں آیا وہ شہر بھی بے مثال ہے، اور جن لوگوں نے اس پر پہلے عمل کیا وہ لوگ بھی بے مثال ہیں۔ قرآن آسمانوں سے اترا، اس کو سب سے پہلے صحابہ نے سنا اور اس پر عمل سب سے پہلے صحابہ نے کیا۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ قرآن جس نبی پر اترا اس نبی کی عظمت کا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن علم ہے، نبی عمل ہیں۔ قرآن متن ہے، نبی تشریح ہیں۔ قرآن اجمال ہے، نبی تفصیل ہیں۔ قرآن کتاب ہے، قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، اور نبی چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے۔ اور میرے بھائیوں، قرآن بے مثال کتاب ہے، اور دنیا میں جس قدر بھی کتابیں ہیں قرآن ان تمام کتب سے اعلیٰ کتاب ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص جب کہتا ہے کہ یار یہ اخبار پڑھو، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو کل پڑھ لیا تھا، یہ کل کا اخبار ہے، دوبارہ اس اخبار کو ہاتھ ہرگز نہیں لگائیں گے، یا کسی بھی کتاب کو یا کسی بک کو ہم جب پڑھ چکتے ہیں تو دوبارہ اس کا مطالعہ نہیں کرتے، اس کو نہیں پڑھتے کہ ہم نے یہ پہلے پڑھ لی ہے۔ پڑھا ہوا اخبار دوبارہ نہیں پڑھتے، پڑھی ہوئی کتاب دوبارہ نہیں پڑھتے، پڑھا ہوا رسالہ دوبارہ نہیں پڑھتے۔ لیکن قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ
مرتبہ ہم تراویح میں قرآن یہ نہیں سنتے، کیونکہ پچھلے سال سن لیا تھا۔ صبح کو پڑھنے کا علیحدہ مزہ ہے، رات کو پڑھنے کا علیحدہ مزہ، طرز سے پڑھنے کا، تجوید کے ساتھ پڑھنے کا علیحدہ مزہ، بغیر طرز کے پڑھنے کا علیحدہ مزہ، قرآن روزانہ سننے کا علیحدہ مزہ، قرآن کو روزانہ پڑھنے کا الگ مزہ، سوچ اور سمجھ کر پڑھنے کا الگ مزہ، بے سوچے سمجھے پڑھے علیحدہ مزہ، قرآن قرأت اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا الگ مزہ، لفظوں کو دیکھ کر پڑھنے کا الگ مزہ، زبانی پڑھنے کا علیحدہ مزہ، بچے پڑھیں تو الگ مزہ، بوڑھا پڑھے تو الگ مزہ، عورت پڑھے تو الگ مزہ۔ میرے بھائیو، حتیٰ کہ قرآن پڑھتا جائے گا اور جنت کے منازل طے کرتا جائے گا۔ قرآن بے مثال کتاب ہے، قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہوں، 10 درجے بلند ہوتے ہوں، 10 گناہ معاف ہوتے ہوں۔ میرے بھائیو، آسمانوں سے بڑی 4 کتابیں اتری ہیں، 127 صحیفے اترے ہیں۔ قرآن مجید سب سے اعلیٰ ہے۔ ان کتابوں کے اترنے میں اور قرآن مجید کے اترنے میں بڑا فرق ہے۔ ان فرق کو سمجھیے۔ ایک نبی پر اترا، ایک نبی پر تورات اتری، ایک نبی پر انجیل اتری، ایک نبی پر زبور اتری، اور ایک نبی پر قرآن اترا، اور ان کے اترنے میں فرق ہے۔ تورات اگٹھی اتری، زبور اگٹھی اتری، انجیل جو ہے وہ بھی اگٹھی نازل ہوئی اتری، اور قرآن مجید اگٹھا نہیں اترا۔ اگٹھا نہ اترنا اس کو عربی میں کہتے ہیں تنزیل، وقفے وقفے سے اترا۔ قرآن اگٹھا کیوں نہیں اترا؟ کہ اگٹھا ہی اتر جاتا تو یہ پیغمبر یہ کتاب لو اور جاؤ۔ قرآن علیحدہ علیحدہ اترا ہے۔ اگر قرآن اگٹھا اترتا تو یہ اور بات تھی، اب علیحدہ علیحدہ اترتا تو اور بات ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا، اس پر ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر جتنی ہدایات کی ضرورت تھی قرآن مجید اتنا نازل ہوا اترا، اور ایک واقعہ ابھی پیش ہی نہیں آیا، اس پر جو ہدایات پہلے سے جمع ہیں وہ اترتا تو لوگ کہتے کہ یہ واقعہ تو ابھی پیش ہی نہیں آیا اور یہ کیسے آ گیا۔ تو جتنی ضرورت تھی قرآن مجید اتنا اترتا گیا، نازل ہوتا گیا۔ اگر قیامت تک دنیا کو پتہ چلے کہ جتنی دنیا کی ضروریات ہیں ہر مرحلے پر قرآن آ رہا ہے اور رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن بے مثال کتاب ہے، پڑھو اور قرآن پڑھتے رہو، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں کو قرآن مجید سے آباد رکھو۔ میرے دوستو، ایسی کوئی کتاب ہے جس کتاب میں ایک سورت جمعہ کے دن آدمی پڑھ لے تو اگلے جمعے تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ ایسی کوئی کتاب لاؤ۔ مفت کا ثواب ہے اور مفت کی جو ہے نیکیاں ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے، ایک بہت بڑی ہمارے لیے انعام کے طور پر قرآن مجید ایک کتاب ہدایت کے لیے دی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اسے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ